السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کے بعد آنے والے طوفان سے جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کر دیا تو زمین کو حکم دیا گیا کہ پانی کو نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ تھم جائے، اور پانی کو خشک کر دیا گیا، اور خشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے۔ اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا ظالم لوگوں سے دوری ہے۔ جودی ایک پہاڑ ہے جو قبرستان کے علاقے میں زجیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ علاقہ ارمینی سطح مردفع سے شروع ہو کر یورپ میں قدرستان تک ہے، اور زوال جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے، اور آپ نے جودی کے ارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ اور ارات در حقیقت زجیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام ہے جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ بعض کے مطابق یہ جودی ترکی میں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کوہ ارارات کی یہ جودی مستقل برف سے ڈھکی رہتی ہے، تو یہ بھی در حقیقت ان نشانیوں میں محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں انسان کو اس کے گزرے ہوئے دنوں اور واقعات کی بابت بتائی گئی ہے۔ امام ابن ابی حاتم اپنی صراحت کے ساتھ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جودی ایک زجرینی پہاڑ ہے، سب پہاڑ غرق ہو گئے تھے، یہ پہاڑ اپنی توازن اور عزیز کی وجہ سے غرق ہونے سے بچا رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی طرح لنگر انداز ہوئی تھی۔ حضرت خدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ماہ تک کشتی اسی پہاڑ پر رکی رہی، کشتی سے سب اتر گئے، اور لوگوں کی عبرت کے لیے کشتی ثابت و سالم یہاں پر رکی رہی، حتیٰ کہ اس امت کے قبائل میں سے لوگوں نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد میں مضبوط اور بہترین کشتیاں بنی، بکھری اور راکھ ہو گئی۔ سن 1840 میں ارارات کے ایک آتش و فسن کے طور پر سنخ کیا گیا۔ 10 سال بعد جب اس سے لاوا ابلا تو دنیا کی توجہ اس جانب مبعوث ہوئی، اور پھر اسی چوٹی پر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی بھی دریافت کر لی گئی جس میں بیٹھ کر عذاب الہی سے نجات حاصل کی گئی تھی۔ اب ارارات کے دامن میں ایک چھوٹا سا شہر بھی آباد ہے جس کی آبادی 10 سے 15 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ جودی پہاڑ کے بارے میں مزمال بلداد میں لکھا ہے کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو درجلہ سے مشرقی جانب ہے، یہ زجیرہ ابن عمر پر معید، اور یہ شہر موصل کے مضافت میں ہے جو عراق کے شہر میں سے ہے، جو زجیرہ ابن عمر براق بانی کی طرف منسوب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور اسسر زمین سے ہوا تھا جو دجلہ افاقاق کی وادیوں میں واقع ہے، اور دجلہ افراق وارمیوں کی پہاڑیوں سے نکلتے ہیں، اور بہت دور تک الگ الگ بہ کر علاقے زیری باہر مل جاتے ہیں، اور پھر خالص بارش میں سمندر سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ارمینیا کے پہاڑ ارارات کے علاقے میں واقع ہے۔ قرآن کریم میں اس جگہ کو نام لیا گیا، یہاں کشتی کی ٹھہرنی اور جودی تھا۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کی وطن اصلی راک وشال کے شمال میں زجیرہ ابن عمر کے قریب ارمینیوں کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ جودی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کو ارارات بتایا گیا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا توازن نہیں، مگر مشہورہ کریم تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قریب تاریخوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں
جن کو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے سن 2010 میں ترکی کے صوبے اغری میں واقع ارارات پہاڑ پر تلاش کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعات تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ پھر دنیا بھر میں سے زیادہ ماہرین ایک بار پھر اس پہاڑ پر جمع ہوئے اور اس شواہد کو معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ ان سائنسدانوں کی تحقیق درست اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کے اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ ایسی ٹول کی پروفیسر ارلیوز ایجنس کا کہنا ہے نہ کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد مزید برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا، اسے پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اس پہاڑ پر ہی اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بالکل آخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ کر ٹھہری تھی۔ حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ کشتی میں سوار 80,000 انسان تھے۔ 150 دن تک وہ سب کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا تھا۔ وہ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جودی کی طرف روانہ کر دیا، وہاں جا کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ کشتی کی خبر لائے۔ وہ مردار کو کھانے میں لگ گیا جس کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنکھوں میں مٹی لے کر آیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین زہر ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام جودی سے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد رکھ دی۔ پھر ایک دن جب صبح کو جب لوگ بیدار ہوئے تو ہر شخص کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ وہ مختلف قسم کی زبان بول رہے تھے، ان میں سے سب سے بہترین زبان عربی تھی۔ کوئی شخص ایک دوسرے کلام سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ سب زبانیں سکھا دی اور آپ علیہ السلام ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مطلب سمجھا رہے تھے۔ پھر آپ نے ایک عبادت گاہ اور قرآن گاہ تعمیر کی۔ بعض روایت کے مطابق آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ کعبے کی توجہ نوح کی زوز سیلاب کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ توریت کی ایک روایت کے مطابق آپ نے زراعت کا ایک پیشہ اختیار کیا اور مزید 350 سال تک تبلیغ ارشاد میں مشغول و مصروف رہے اور 950 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ امام بن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ یکم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھا اور 6 ماہ تک کشتی ان کو لے کر سفر کرتی رہی اور محرم تک سفر جاری رہا اور 10 محرم کو وہ کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور کشتی میں سوار سب لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وہ وحشی جانوروں اور چوپایوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ مسند احمد کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور اسی دن میں فرعون غرق ہوا اور اسی دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔